أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس آدمی کی مثل ہے جس نے آگ لگائی ہو، پس جب روشن ہو جائے اس کے ارد گرد کا ماحول اللہ تعالیٰ اس کے نور کو ختم کر دے، چھوڑ دے ان کو اندھیروں میں کہ وہ دیکھ نہ سکتے ہو۔ ان آیات میں منافقین کے امراض اور ان امراض کی وجہ سے جو فسادات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے ہر بندے کی۔ قرآن مجید عجیب کتاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعریف میں فرماتے ہیں القرآن ذو شجون و فنون و ظہور و بطون۔ قرآن مجید عجیب کتاب ہے، لا تنقضی عجائبہ ولا تبلغ غایتہ، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے علوم رکھے ہیں، اور ایک اس کا ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، اور اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہ ہوں، اور اس میں جو اس کے علوم کی انتہا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال رکھا ہے قرآن مجید میں، اور فرماتے ہیں کہ اس میں اخبار و امثال، اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی خبریں دی اور مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کرنے کے بعد، ان کی خبریں دینے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال سے ان کی کیفیت کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فہم کی جو صلاحیت رکھی ہے اس کے لیے مثالیں بالکل فٹ آتی ہیں، یعنی کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو اس کو مثال کے ساتھ جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ خوب سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ انداز اختیار فرمایا، کیونکہ یہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ منافقین کی مثال دی، یہاں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ جو آیت پڑھی ہے، اس آیت اور متصل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد ایک اور مثال آ رہی ہے، دوسری قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو منافقین تھے وہ دو قسم کے تھے۔ ایک وہ تھے جو ایمان کی طرف کبھی میلان بھی نہیں ہوا، ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کر دیا، اندر خالص کفر تھا، کبھی ان کے خیال میں نہیں آیا کہ ہم دل سے بھی ایمان لے آئے، یعنی وہ دل میں کفر کے اعتبار سے پختہ تھے، ظاہری طور پر آ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ، نماز، روزہ سارا کچھ کرتے تھے۔ دوسری قسم کے منافقین وہ تھے جن میں کبھی کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا، رجحان ہو جاتا تھا، کبھی اثر پیدا ہو جاتا تھا کہ ہمیں بھی ایمان قبول کر لینا چاہیے، لیکن پھر دھوکے میں آ کر ایمان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ظاہری طور پر وہ پہلی قسم کی طرح وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو تلاوت ہوئی، پہلی قسم کے منافقین کی مثال دی ہے جو کفر کے اعتبار سے پختہ تھے، ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال منافقین کی اس آدمی کی مثل ہے استوقد، جس نے جلائی ہو نارن، آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، جب آدمی آگ جلاتا ہے
خاص طور پر گپ اندھیرے میں، تو جیسے ہی روشنی آگ جلی تو اس کا ارد گرد روشن ہو گیا۔ اگر ارد گرد میں سانپ ہے، بچھو ہے یا کوئی نفع کی چیز، پیسہ، سونا، چاندی وہاں موجود ہے تو وہ انسان کو نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے روشنی کی وجہ سے سانپ کے اوپر بنے ہوئے نقش و نگار خوبصورت اس کے قریب نہیں جاتا، باوجود اس کے کہ اس کو دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں زہر ہے، میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو ڈس لے گا، میری جان چلی جائے گی۔ اور جو حقیقی سونا چاندی ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، یعنی نفع اور نقصان میں وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ یہ اس روشنی کی خصوصیت ہے۔ اور اندھیرے میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ میرے لیے نفع مند چیز کون سی ہے، نقصان دہ چیز کون سی ہے، بس اندھیرے میں ٹٹولتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں آ جائے، چاہے نفع کی چیز آ جائے، نقصان کی چیز ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے۔ کبھی اس کو نفع ہو جاتا ہے، کبھی اس کو زبردست نقصان ہو جاتا ہے۔ تو مثال ان منافقین کی دی ہے، اس آدمی کی مثل ہے جو آگ جلاتا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو جاتا ہے اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے جاتا ہے۔ اس مثال میں مفسرین فرماتے ہیں دو طرح کے ان کے کردار کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ جب وہ لوگ اندر کفر ہے اس کے باوجود نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے ہیں، اوپر سے رحمت اترتی ہے، روزے رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہی اور اس کی وجہ سے رحمت اترتی ہے، اور جہاد کے لیے جاتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے، تو گویا کہ ان کے دل کا ارد گرد روشن ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع کے فیصلے ہونے لگ گئے۔ لیکن جب وہ آخرت والا ثواب ان کو حاصل ہونے لگتا ہے تو آگے کفر ہے، کفر کی وجہ سے وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اعمال صالحہ تب انسان کے لیے مفید ہیں جب ایمان ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک اعمال کرتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اس دنیا میں مزیدار زندگی دیتے ہیں۔ تو اعمال کرنے کے باوجود جب اندر کفر ہے تو ان اعمال کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا، دل تک جب یہ اعمال پہنچتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ان کو نقصان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فتوحات جب ہوتی تھی تو مال تقسیم ہوتا، تو مال سب پر تقسیم ہوتا، ان منافقین کو بھی ملتا تھا۔ یہ دنیاوی نفع ان کو مل گیا اس ظاہری کلمہ کی وجہ سے۔ استوقد سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کہ جب وہ آگ جلاتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، یعنی ان کو غنیمت کا مال ملتا ہے اور ان کو تحفظ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے۔ بسا اوقات ایمان والی عورتوں سے شادیاں بھی کر لیتے ہیں، تو یہ دنیاوی منافع ہیں۔ لیکن جیسے ہی دنیا سے جائیں گے تو کیونکہ ایمان نہیں ہے تو کلمہ تو رہ گیا دنیا میں، اچانک آخرت کا اندھیرا ان کے سامنے آتا ہے، پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہ ان کی آخرت کا نقصان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے جاتا ہے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ایسے اندھیروں میں کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک مطلب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت بنایا، تو یہاں منافقین کی صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے بچنے کی ترغیب دی ہے کہ تمہارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایمان والے اگر عملی نفاق اختیار کریں، منافقین والے اعمال اختیار کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے نیک عمل کرتا ہے
نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی برکت اس کے دل کے اندر نہیں جاتی، تو بظاہر یہ امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، لیکن جب اس اجر کا اثر دل پر پڑنا ہوتا ہے تو دل اسی طرح بے چین ہوتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے، یہ ان کی بدنیتی کی وجہ سے۔ یا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی خرچ کرتا ہے مال، یا عبادت کرتا ہے، غزوہ میں جاتا ہے اور تلاوت اور نماز میں اور علم میں لگا رہتا ہے، لیکن ہے سارا دنیا کے لیے، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، یہ اعمال اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے، ان روشنیوں میں سے کوئی روشنی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ بخاری شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو بلایا جائے گا وہ مجاہد ہوگا، عالم قاری ہوگا اور سخی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ہر ایک کے اعمال کے بارے میں، وہ اپنے اعمال کو بطور تفاخر کے اور امید کے ساتھ پیش کریں گے۔ سخی کہے گا میں نے بہت مال خرچ کیا، عالم کہے گا کہ میں نے علم حاصل کر کے اس کو خوب پھیلایا، اور مجاہد کہے گا میں نے اپنی جان مال تیرے راستے میں ساری خرچ کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ سب کچھ دنیا کے مفاد کے لیے کیا تھا اور ہم نے دنیا میں تمہیں وہ دے دیا، اب تمہارے لیے یہاں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے نفاق عملی کی کہ اللہ کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے جب ایسا کیا تو منافقین والا عمل اختیار کیا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی رہبری ہے کہ نفاق اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، تو منافقین والے اعمال سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تمام کام اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کر کے دنیا آخرت میں ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم ان کی مثال، کمثل الذی اس آدمی کی مثل ہے، استوقد جس نے سلگائی ہو، نارن آگ، فلما پس جب اضاءت روشن کر دے، ما حولہ اپنے ارد گرد کو وہ آگ، ذہب اللہ لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کے نور کو، وترکہم چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔